وشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين بزرگان محترم اور محلے کے نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام لوگ شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت ابھی تک دنیا میں رکھ کر ہے۔ ہمارے سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، جیسے کہ ہمارے دادی دادا، نانی نانا، رشتہ داروں میں چاچی چاچا، بہت لوگ تھے جو ہمارے لائن سے ہٹ کر خبر کے گڑھے کو چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت دنیا میں رکھا ہے، جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے صراط المستقیم کے طریقے پر چلانے اور صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو امت کا اور میرا تمام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو، اور ایسے باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائیں جس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہو۔ حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے دوستوں، عزیزان محترم، بیٹھنے والوں، کھڑ کے سننے والوں، تمام لوگ اللہ کا کتنا بھی شکر بجا لائیں گے تو کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازک ماحول میں، ایسے گندے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سلامت دنیا میں رکھا ہے، اس لیے کہ اسلامی مہینہ جو طریقہ شروع سے آ رہا تھا، حضرت عمر سے شروع ہوا، اب تک یہ محرم الحرام کا پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ اس اسلامی مہینے میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم تمام لوگ ایسے فتنے میں ملوث ہیں جسے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ آج ہمارے سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے دور میں، حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم ایمان لایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں آج ہم ایسا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، آج ہم
ایسے کھڑے ہو گئے، آج ایسے گندے دور سے گزر رہے ہیں جسے ہمارا مسلمان بھائی دیکھ کر بھی شک میں پڑ جاتا ہے، کیا یہی صحیح اسلام ہے؟ کیا یہی ہمارا ایمان ہے؟ کیا میرے نبی نے یہی فرمایا تھا قرآن میں؟ کیا میرے اللہ نے یہی قرآن میں فرمایا تھا؟ کیا میرے نبی نے حدیث میں یہی فرمایا تھا؟ آج غیر مسلم تو دور کی بات، آج ہمارے مسلمان ہی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لیے کہ آج ہم ایسے کرتوتیں کرتے ہیں، ایسے کارنامے کر رہے ہیں جسے مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہی دل میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔ سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا، شاعر بڑا اچھے انداز میں فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سینہ پیٹ کر، کچھ لوگ کہتے ہیں یا حسین، لیکن ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں یا حسین۔ میرے دوستوں، حسین کی محبت رہے گی، لیکن صحابہ کے بعد ہماری محبت صحابہ کے بعد، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے صحابہ اکرام اتنی محبت کرتے تھے، اپنا تمام دولت قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابوبکر کو فرمان ہوا، اے ابوبکر جتنا مال ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ کس کا فرمان تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ کہتے ہی حضرت ابوبکر تمام صحابہ اپنا مال لا کر رکھ دیے۔ حضرت عمر اتنے بڑے صحابی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب اسلام نہیں قبول کیے تھے، تمام مکے میں راج کر رہے تھے، جب اسلام قبول کیے، جیسے ہی تب پہلے کعبۃ اللہ میں نماز ہوئی، حضرت عمر کو دیکھ کر ایک ایک آدمی کپ کپاتا تھا، اگر عمر آئے گا قتل کر دے گا، عمر کے اسلام کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں چلے گی، اگر کوئی بات کرے گا تو اسلام کے بارے میں بات کرے گا۔ حضرت عمر ویسے صحابی، وہ بھی حضور کے ایک فرمان کے مطابق لا کر اپنی دولت قربان کر دیتے تھے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مال کہیں اور خرچ ہو رہا ہے، ہمارا مال کہاں خرچ ہونا تھا کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہماری زندگی کیسی چلنی تھی کیسی چل رہی ہے۔ آج مجھے بتائیے میرے دوستوں، میں نے خطبے میں کل نفس ذائقۃ الموت ایک آیت تلاوت کی تھی، اس تلاوت کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہر انسان کو پوری دنیا میں کائنات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے دوستوں، مرنے کے بعد ہم کیا منہ دکھلائیں گے بتائیے؟ آج ہم ایسے کام کرتے ہیں جسے ہمارے ماں باپ کو ہم منہ نہیں دکھلا سکتے، ہمارے استاد گرامی کو ہم منہ نہیں دکھلا سکتے، آج ہم ایسے کام کرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو کہاں سے منہ دکھلائیں گے؟ مجھے بتائیے میرے دوستوں، آج ہمارے اسلام کوئی اور بتاتا ہے لیکن ہم اور کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام کیا فرماتا ہے؟ ہمارے اسلام میں گانا بجانا سب حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک راستے سے گزرتے، فرماتے کہیں میوزک چلتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر چلے جاتے تھے۔ آج کے حضرت عمر کو چاہنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کیا پسند تھا؟ میوزک پسند نہیں تھی، میوزک کے بجائے قرآن پسند تھا۔ حضرت عمر کو تجارت تو پسند تھی، لیکن تجارت سے پہلے حضرت حسن کو نماز پسند تھی۔ آج ہم حسن حسین کے عاشق ہیں، بتائیے ہم حسن کے طریقے پر کہاں چل رہے ہیں؟ حضرت علی کے طریقے پر کہاں چل رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، تقوی کا تاب ہی نہیں ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ مجھے بتائیے میرے دوستوں، آج کے نوجوان، آج کے مسلمان، علماء کرام کو چھوڑ کر مشورے لینے والے، آج میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، آج پہلے کے دور میں علماء کرام عوام کو فتوے دیا کرتے تھے، آج کے گندے دور میں ایسے حالات میں آج یہ قوم علماء کو فتوے دیتی ہے، اس لیے کہ قوم برباد ہو رہی ہے۔ جو علماء کی قدر نہ کرے وہ قوم کہاں بلندی دیکھے گی؟ جو علماء کے قدر نہ کریں وہ بلندی پر کہاں پہنچے گی قوم؟ جو قوم فجر کی نمازوں کو مسجدوں کو ویران کر دیتی ہے، وہ
پر پہنچے گی۔ حضرت حسین کے زمانے میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، تقوی طہارت کی زندگی گزارا کرتے تھے، جب بھی وقت اللہ کے راستے میں آتا نکل جایا کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ آج ہم کیا حسین کے عاشق ہیں، کیا حضرت علی کے عاشق ہیں؟ مجھے بتائیے میرے دوستوں، اگر میں ادھر بیٹھنے والے بچوں کو، باہر کھڑنے والے بڑے لوگوں کو، ادھر بیٹھنے والے لوگوں کو ایک آدمی کو کھڑا کر پوچھوں آج اسلامی تاریخ کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا، کسی کی مجال نہیں ہے اسلامی تاریخ بتانے کا، اس لیے کہ ہم اسلام سے اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے۔ مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں، آج غیر مسلم ہمارا قرآن اٹھا کر پڑھ رہے ہیں۔ آج مودی اتنی بلندی پر پہنچا تو کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ وہ قرآن اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ اے رسول اللہ کا فرمان کیا ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جب انسان اللہ کے طریقوں پر قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارے گا، ایسی نوبت نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک وقت تھا میرے استاد محترم ممبر پر بیٹھ کر کہتے تھے، ایک وقت آئے گا تم مسجد کو آنے کو ترسو گے لیکن تمہیں لات مار کر بھگایا جائے گا۔ وہ دور بھی تم دیکھے ہو، علماء کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے مسجد کو تم آنا چاہو گے لیکن مسجد بند رہے گی۔ وہ دور بھی دیکھ لیے، اب پھر پڑنے والا ہے لاک ڈاؤن۔ ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے تھے کہ مسجد کھلے گی تمام مجمع بھر کر رہے گا، لیکن فجر کی آج حالت کیا ہے؟ ہم حسین کے عاشق ہیں، ہم علی کے عاشق ہیں، ہم حضرت عمر کے عاشق ہیں۔ فجر کی لائن میں دیکھیں گے 3-2 لوگ ہیں۔ آج کے صدر صاحب مسجد کو آتے ہیں، آج کے لوگ 3-4 لوگ آ کر مصلی فجر پڑھتا ہے، تو باقی جانماز کہاں چلے گئے؟ باقی جو صفیں بنا کر کس لیے بنائی گئی؟ چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے محلے کے لوگ مسجد میں آئیں گے۔ آج ہم حسین کے وعدے تو کرتے ہیں، حضرت علی کے تو وعدے کرتے ہیں۔ آج میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، آج اسلام ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، کسی کے وجہ سے نہیں، ایک جاہل کے وجہ سے نہیں جا رہا ہے، ایک عالم کے وجہ سے نہیں جا رہا ہے، علم کے وجہ سے نہیں جا رہا ہے۔ علم کی صورت میں جاہل جب آتا ہے اسلام برباد ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آج کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر گلی میں جا کر دیکھیے میوزک چل رہی ہے۔ حضرت حسن کو میوزک کہاں پسند تھی؟ حضرت حسین کو میوزک کہاں پسند تھی؟ حضرت علی کو میوزک کہاں پسند تھی؟ مجھے کوئی ایک دلیل بتا دیجئے حضرت حسن کی ایک میوزک سنے ہو، حضرت حسین ایک میوزک سنے ہو، حضرت علی ایک میوزک ڈال کر سنے ہو۔ مجھے بتائیے، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا حضرت حسین آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آج نمازوں میں قرآن امام صاحب بیٹھ کر پڑھنے کی دور کی بات، آج نماز کے وقت امام قرآن پڑھتا ہے، تمہیں وہ پسند نہیں آتا۔ آج تمہارے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، انجینئر بنانا چاہتے ہو، بنائیے اپنے جگہ پر بنائیے، لیکن دین کا علم دیجئے۔ اس لیے کہ آج جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، آج جاہل سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ آج اسلام برباد ہوا، یہ ڈھونگی بادشاہوں کی وجہ سے برباد ہوا، غلط فتوے دے کر برباد ہوا۔ کس کو ولی کہتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں حسین کے عاشق، ایک داڑھی مڈانے کے والے کے پاس جا کر ایک بیعت لیتے ہیں۔ شرم سے آدمی کو ڈوب کر مرنا چاہیے۔ میری باتیں کڑوی لگتی ہوں گی میرے دوستوں، مجھے آپ ہی کو کوشچن کرتا ہوں، بتائیے آپ کو دودھ کہیں گے تو مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے، شراب کو شراب کہیں گے تو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو بھی ویسے ہی اگر میں شراب کو شراب کہوں گا آپ کو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے، میں حلال کو حلال کہوں گا تو آپ کو سننا پڑے گا۔ اس لیے کہ آج انسان کے اندر جہالت اتنی بڑھ گئی، کمزوری، دل کی کمزوری اتنی بڑھ گئی، اس لیے کہ آج انسان کو اچھائی پسند نہیں ہے، برائی پسند ہے۔ آج اچھی بات کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے، انسان کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہنسی مذاق کی بات کریں گے، ان کی ماں ملتی جلتی بھی بات کریں گے، وہ پسند ہے۔ میرے دوست
دوستوں یہ سب کارنامے چھوڑ دو، وقت بہت قریب ہے قیامت کا، آپ کی موت کا وقت بہت قریب ہے۔ آپ نہیں دیکھے آپ کے نظروں کے سامنے کتنوں کا جنازہ اٹھ گیا، آپ کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، آپ کی ماں کا جنازہ اٹھ گیا، آپ کی بہن کا جنازہ اٹھ گیا، آپ کے بچوں کا جنازہ اٹھ گیا۔ یہ کرونا وائرس آ کر کسی کو کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہے ہیں۔ لوگ عورتیں کہتی تھی نا ہماری بدن ہماری مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کا بدن آپ کی مرضی، ہم بھی دکھائیں گے ہماری فرمان ہماری مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرونا کو لا کر بتا دیے آج غیر مسلم عورت بھی آج پردے کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ماسک ڈال کر باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی ہماری ماں بہنوں میں پردہ آ جاتا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے ہم بیماریوں کے منہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر لیتے، اگر حضرت حسن جو کیے وہ کر لیتے، حضرت حسین جو کیے وہ کر لیتے، ایسے بیماریوں کے شکار ہونا نہ پڑتا۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق چلتے، اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے، ایسے قوم ایسے امت میں ایسے فتنے دیکھنے کو نہ پڑتے۔ آپ دیکھیے باہر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بڑے لوگوں کو گالی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی تربیت صحیح ہوگی بچہ صحیح ہوگا۔ اپنے بچوں کو تعلیم جب دین دیا جاتا ہے، میرے دوستوں اگر بچے کو آپ حافظ عالم بنا دیں گے، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ اگر تم دین نہ دو گے، دین نہیں ملے گا، دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں آپ کو سوال ہوگا۔ اپنے بچوں کو دنیا تو دکھا دیے لیکن دین کا سوال کریں گے، آپ کیا منہ دکھلائیں گے؟ اپنے بچوں کو یہاں تک دین کا سبق پڑھاؤ، استادوں کے پاس بھیج کر پڑھایا کرو، حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنے والا بن جائے۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں شراب کو حلال کہہ دوں تو یہ علماء ادھر حفاظ بیٹھنے والے یہ تو ایک دو سیکنڈ خاموش رہیں گے، لیکن مجھے بتائیے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں شراب کو حلال کا فتویٰ دے دوں گا آپ اٹھ کر کہیں گے مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بات چھوڑیے، خود شرابی کہے گا مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات صحیح کیجئے، میں تو شرابی ہوں، میں تو گنہگار ہوں، مجھے چھوڑیے، میں گناہ میں لت پت ہوں، مجھے چھوڑیے، لیکن شریعت کی کبھی بات نہ پلٹائیے۔ الشرابی کے دل میں یہ ہے تو بتائیے آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوا؟ میں صاف بات کرتا ہوں، آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے میں ہم کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی نیا سال شروع ہوا، کیا کیے؟ ہیپی نیو ایئر کو ایسا بناتے ہیں جیسے یہ خود اپنا مہینہ طے کیے ہیں۔ محرم شروع ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، تب سے محرم کا یہ مہینہ شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی تاریخ اسلامی مہینے میں محرم الحرام رہے گی۔ اتنے واقعے پیش آنے کے بعد کربلا کا مہینہ، جو کربلا کا واقعہ محرم میں پیش آیا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرت حسن حسین کے بھی عاشق ہیں، حضرت علی کے عاشق ہیں، میرے نبی کے عاشق ہیں، آپ تو حضرت حسن حسین کے نام سے ہمارا طریقہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو سنت پر زندگی گزارے۔ کیا میرے نبی نے فرمایا گلی گلی میں پنجے رکھو لے کر پھرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں کہ میری امت جہنم کی آگ دیکھے۔ آج ہم آگ میں کود رہے ہیں۔ اگر میں کہوں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں ہے جب ہم چائے پیتے ہیں اس کی بھام جب ہونٹوں کو لگتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی میرے حضور میرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ انگار میں کودنے کا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ اسلام میں ہوتا، پنجے بٹھانا اسلام میں ہوتا، میوزک چلانا اسلام میں ہوتا، حضرت امام شافعی امام حنبل موجود تھے، امام احمد موجود تھے، بہت سارے صحابہ موجود تھے، ہمارے سے زیادہ حضرت حسن حسین کو چاہنے والے تو وہ ہیں، ہم کہاں چاہ رہے ہیں؟ آج ہم حسین کا تو نام لیتے ہیں لیکن بغیر نماز کے گانجا مار رہے ہیں، حضرت حسن حسین کا نام لے رہے ہیں بغیر نماز چھوڑے، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے آؤ مسجد کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، ہم کیا برائی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہی عشق رسول ہے، یہی عشق صحابہ ہے، یہی عشق حسین ہے؟ مجھے سوال کا جواب دیجئے، ہمیں کیوں یہ اسلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے سے زیادہ ذہن تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس تھا، امام شافعی کے پاس تھا، حضرت تھانوی کے پاس تھا، ان کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ انگار میں کودنے کا طریقہ حضرت شافعی کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت امام کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت تھانوی کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ تو 5 وقت کے نمازی تھے، جب ایک وقت بیٹھ جایا کرتے تھے تو 1000 مسئلوں کا حل نکال دیا کرتے تھے۔ یہ پنجے رکھنے کا، انگار میں کودنے کا ان کو مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت حسن حسین جب شہید ہوئے، غیر مسلم ان کے سر لے کر ہر جگہ گھومے تھے۔ کیا ہم غیر مسلم ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ میرے نبی کے نواسوں کے نام پر یہ فتنہ مچ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت حسن حسین حضرت علی، میرا نبی بھی آپ کا دامن پکڑے گا۔ یہ جتنا حضرت حسن حسین کو تکلیف دے رہے ہو نا، میں ایک بات ادھر عرض کروں، کسی کے وفات کے وقت کیا آپ گانا چلائیں گے؟ کسی کے وفات کے وقت بینڈ ماریں گے؟ حضرت حسن حسین شہید ہوئے وقت میں آپ گانا گاتے ہو؟ ارے بے شرمو، تھوڑا شرم کرو۔ مجھے پتا ہے اس کرسی سے اٹھنے کے بعد مجھے سوال کیا جائے گا آپ کیوں کہے تھے؟ میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، جناب مجھے کوئی ایک حدیث کا ایک دلیل بتا دیجئے۔ اگر ایک دلیل بھی آپ بتائیں گے میں بھی محرم کے پنجے بٹھاؤں گا، میں بھی اس علامے میں کودوں گا، میں بھی پنجے لگا کر پورے گلی گلی میں گھوموں گا۔ اگر حسن حسین کی محبت یہ ہے تو آپ کو کوئی حسن حسین کا دعویٰ کرنے کے لائق کے نہیں ہو آپ۔ عشق رسول کسے کہا جاتا ہے؟ میرے نبی جیسا چہرہ ہو، میرے نبی کے طریقہ لباس ہو، میرے نبی جیسا چلے، میرے نبی جیسا کھانا کھایا ویسا کھائے، اس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ عشق حسین کسے کہتے ہیں؟ گانجا مارنے والے کو عشق حسین نہیں کہتے میرے دوستو، سگریٹ پینے والے کو عشق حسین نہیں کہتے۔ مجھے معاف فرمائیے، اگر حق بات ادھر نہیں کہوں گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑے گا۔ اللہ کو کیا سوال کا جواب دوں گا؟ آپ کو سوال کا ایک ادھر ایک ادھر کر کے چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کے سامنے میری زبان کو تالا پڑ جائے گا، میری زبان کو تالا پڑ جائے گا۔ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے دوستوں بتائیے، اگر یہ طریقہ اسلام میں ہوتا، اگر یہ طریقہ اسلام میں ہوتا، صحابہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ امام شافعی کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کتنے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی ایک دلیل بتا دے، کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دور سے اب دور تک صحابہ کے دور میں ایسے فتنے نہیں ہویا کرتے تھے، حضرت امام شافعی کے دور میں فتنے نہیں ہویا کرتے تھے،
اس لیے کہ دلیل موجود نہیں ہے، نماز کی دلیل موجود ہے۔ جب بندہ نماز میں بیٹھتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حضور بتا دیے کہ نماز میں اگر غلطی ہوگی سجدہ سہو کریں گے، اگر 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ لیے بھول کر تو پھر نماز کو دہرایا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا چھوڑنا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے۔ آج ہم کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ میں ہمارے دیوبندی علماء کا نہیں فتویٰ لیتا، آپ ہی علماء ہوں، آپ ہی کے علماء سے پوچھئے، سنی علماء سے ہی پوچھئے جا کر، یہ محرم رکھنا کون سی حدیث میں ہے، ایسے فتنے کھڑا کرنا کون سی اس میں ہے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ آپ کو صحیح طریقہ دکھلانے والے اب بھی علماء ہیں، صحیح طریقہ دیکھیے۔ اگر اب بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، میرے نبی کا فرمان کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، سوچ لیجئے گا آئندہ آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا۔ آپ کو پہلے علماء کہتے تھے مساجد کو آئیے، نہیں تو ایک وقت آئے گا آپ کو لات مار کر مسجد سے بھگا دیا جائے گا، وہ وقت آپ دیکھے ہیں۔ لیکن اگر آپ نبی کا دامن چھوڑ کر، اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ کر آپ کہتے ہوں گے اب حضرت حسن حسین کے خلاف ہیں، میں بھی اولیاء کا عاشق ہوں، ولیوں کا عاشق ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں جب بھی مزار دکھتے ہیں جا کر درود یا کچھ قرآن پڑھ کے آتا ہوں۔ لیکن آج کے ایسے دور میں میرے دوستوں، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا دنیا اتنی ہے کہ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، جب نماز کا بچے کا وقت آتا ہے میت کو اٹھاتے ہیں، جیسے امام اذان دے کر 10 منٹ 5 منٹ کے بعد اقامت ہوتی ہے، اقامت ہوتے ہی جیسے نماز اللہ اکبر کہتے ہیں، انسان کی زندگی اتنی ہی ہے، جتنا نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی اتنی ہی ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دیا۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اذان نہیں دی جاتی، اقامت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ پہلے دے دی گئی، ابھی نماز کا وقت ہے، فوراً رکھا جائے گا، اذان نماز پڑھایا جائے گا۔ میرے دوستوں، جو اسلام میں طریقہ ہے اس کو اپنائیے، جو اسلام میں نہیں ہے وہ نہ اپنائیے، اس لیے کہ اسلام فرماتا ہے جو بندہ اسلام میں جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو وہی طریقہ بہتر ہے۔ ابھی دیکھیے عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، روزہ رکھیے، 9 محرم اور 10 محرم 2 روزے ہیں، 2 روزے رکھیے، اگر 9 محرم نہیں ہوا 10 اور 11 کو رکھیے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ روزے رکھنے کی دلیل آپ کو چاہیے تو ہم دیں گے، روزہ محرم کے 2 روزے ہیں، روزے رکھیے۔ ہمارا اسلام یہ سب کرنے کا اجازت نہیں دیتا۔ جو غیر مسلم دیکھ کر پریشان ہو جائے، ایسا اسلام کون سا اسلام ہے؟ اگر میں کہوں دنیا میں 2 رب موجود ہوتے ہیں، 2 موجود رب میں جھگڑا ہو جاتا، ایک رب کہتا بارش برساؤ، دوسرا کہتا نہ برساؤ، اس لیے کہ پورے دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ ایک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے، زندگی میں کہوں زندگی سے بہتر موت بہتر ہے، ہمیں موت کے گھاٹ اتر جانا بہتر ہے۔ دیکھیے اسلام جو کہتا ہے وہ کیجیے، جو اسلام نہیں کہتا وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھیے، اسلام کہتا ہے تبلیغ کیجیے، جا کر دین کی دعوت کیجیے، گشت مسجد میں کیجیے۔ اسلام صدقہ خیرات کرتا ہے، کہتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو، یہ کیجیے، وہ سب کچھ فضول خرچی ہے۔ اسلام میں طریقہ نہیں ہے تو نہ اپنائیے۔
اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ اپنے بچوں کو جیسے سکھائیں گے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔